دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، تو ذرا غور کریں کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں. کیا اس کائنات کے علاوہ، آپ کے خالق کریٹر کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں، دوسرا وجود نظر آتا ہے. کون سا؟ جس نے اپنے آپ کو رب سے الگ کر لیا، یعنی جو شریک بن گیا، جو شریک بن گیا. اب اس کائنات میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، تو یا تو وہ رب کا عمل ہوگا، رب کا فعل ہوگا، رب کا قول ہوگا، یا پھر شریک کا عمل ہوگا، شریک کا قول، شریک کا فعل ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رب کا عمل ہے، رب کا فعل ہے، یا پھر شریک کا عمل، شریک کا فعل. تو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ رب کا وجود ہیں. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ جان لیں، یہ دیکھ لیں. اگر آپ یہ نہیں دیکھتے تو لامحالہ آپ شریک ہیں، آپ رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، خواہ آپ اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں کتنے ہی بڑے مومن، متقی اور کیا کہنا بنے پھر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. اور رب کا عمل کون سا ہے؟ رب العلیم الحکیم ہے. رب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو مکمل علم و حکمہ کے ساتھ کرتا ہے. رب بغیر علم و حکمہ کے ساتھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ملاٹا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا علم کامل نہیں ہے، میرا علم مکمل نہیں ہے، تو وہ کیا، وہ تو خود اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے میں رب کا شریک ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں رب کا شریک ہوں. ٹھیک ہے نا. کبھی آپ نے اس لفظ پر غور کیا، رب کا شریک؟ شریک کسے؟ شریک تو کہتے ہیں دوسرے وجود کو. جی. تو جو بندہ بھی کہتا ہے میں رب نہیں ہوں، میں رب کا لایا ہوا نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں رب کا وجود نہیں ہوں، تو وہ تو اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے میں شریک ہوں، میں شریک ہوں، میں شریک ہوں، میں شریک ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جو بندہ خود تسلیم کر رہا ہے میرے پاس مکمل علم نہیں ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے میں شریک ہوں. اور ایسوں کے پیچھے چلنا یا ایسا کرنا، تو یہ آپ نے نہیں کرنا. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے مکمل علم و حکمہ لازم ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کو مکمل جانیں. جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے تب تک عمل نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی کچھ ہو گیا ہے اس سے پیچھے تو اس سے سیکھیں، اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بغیر علم و حکمہ کے، نامکمل علم و حکمہ کے پیچھے کچھ کر بیٹھے ہیں تو اس کو ایز اے ایکسپیرینس لیں، اس کو بطور تجربہ لیں، اس سے سیکھیں، اس کی اصلاح کریں، نہ کہ مزید دگڑ اسی طرح آگے بڑھیں. یہ ایک چھوٹی سی نصیحت بھی تھی. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو بھی پھر سوالات بھیجیں گے، جو کہیں گے، جن موضوعات پر کہیں گے، اور ان پر جو ہے وہ بات کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک بار پھر جو ہے میں آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ الکتاب کو لازم پڑھیں. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جتنی بار پڑھیں گے ہر بار آپ کو کچھ نہ کچھ نیا جو ہے آپ کو ملے گا. مزید جو ہے وہ نکھر کا بات آپ کے سامنے آئے گی. ڈاکومنٹری کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، بات کو، حق کو گہرائی سے سمجھیں. اور صرف سننے، دیکھنے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سننا، دیکھنا، پڑھنا صرف اس لیے آپ کو صرف یہ احساس دلانا کہ آپ بھی یہ بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں وہ پروسیس بھی بیچ میں ڈیٹیلز کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب تک عملی طور پر آپ نہیں جو ہے قدم اٹھائیں گے، عملی طور پر آپ سفر نہیں کریں گے، تب تک آپ رب کا وجود نہیں بن سکتے، آپ حق کو نہیں پا سکتے.